اس کے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے غیر سے کرتے ہیں تو وہاں پر 100% ایک دوسرے کے بارے میں شیور نہیں ہوتے، لیکن ظاہری بات ہے کزن میرج ہوتی ہیں، پھوپھی کے بیٹے ہیں، ماموں کے بیٹے ہیں، پھوپھی کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹی ہے، ماموں کی خالہ کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹی ہے، تو یہ سارے رشتے جو ہیں ظاہری بات ہے بچپن سے جوان ہوئے ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ہوتا ہے، معاملات زندگی ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی عادات اور اطوار سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ یہ تو اس کا ہوا پہلا فائدہ، اور دونوں کے ماں باپ بھی اپنے ان بچوں کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی عادات سے بھی واقف ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی وہاں بہت آسانی سے ججمنٹ کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں۔ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ کیا ہے ناظرین کرام کزن میرج کا؟ کہ سبحان اللہ، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آج کے معاشرے کے اندر خاص طور پر کزن میرج کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ان کا نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہونے کے بعد اگر ان میں اللہ نہ کرے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، ان میں اگر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اب دونوں کا خاندان کون ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور دونوں جو ہے پھر دونوں خاندانوں کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان ہر ممکن کوشش کر کے بڑے بیٹھ کر سمجھا کر ان دونوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں۔ یہ ہے دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ یہ ہے اگر دونوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی اولاد کی نعمت دے دیں، دونوں کے درمیان اگر اللہ تبارک و تعالی اولاد کی نعمت دے دیں تو اس اولاد کی نعمت کی پرورش کرنے کے اندر دونوں ہی اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، دونوں ہی، اور یہاں تک کہ ایک رشتہ نہیں بلکہ دونوں طرف سے دادی دادا، نانا نانی، اور اسی طریقے سے ماموں چاچو، پھوپھیاں، خالائیں، یہ سب جو ہے آپس میں کلوز رشتے ہوتے ہیں، اور اس میں مزید جو ہے ایک بچوں کے ساتھ پیار و محبت، اور یہاں تک کہ اگلی نسلوں میں بھی پھر بہت سے اس کے فوائد سامنے آتے ہیں۔ یہ تیسرا فائدہ۔ ناظرین کرام فوائد میں گنانا چاہوں تو بہت سارے فائدے ہیں، اور بہرحال اس میں مزید بھی فوائد تلاش کیے جا سکتے ہیں ناظرین کرام، لیکن کزن میرج کی طرف آج میرے معاشرے کے اندر لوگ اس لیے نہیں آ رہے کہ ڈاکٹرز نے اور آج کی سائنس نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی ان کے درمیان جو اولادیں ہوتی ہیں وہ معذور ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام معذور کی بات اگر دیکھیں تو آج میرے معاشرے کے اندر کتنے ہی لوگ ہیں جو ایسے ہی بچپن میں ٹھیک ہوتے ہیں، بعد میں معذور ہو جاتے ہیں، دماغی طور پر ڈسیبل ہو جاتے ہیں، ہاتھوں سے معذور ہو جاتے ہیں، نہ جانے کن کن انداز سے۔ تو آج میرے معاشرے کے اندر خاص طور پر دیکھیں کتنے ہی وہ رشتے ہیں جو آپ اپنے امی ابو کو میں دیکھیں، آپ اپنے آبا و اجداد میں دیکھیں، کتنے وہ رشتے ہیں جو کزن میرج کی وجہ سے ہوئے اور ان کے درمیان میں کتنی لڑائی جھگڑے ہوئے، لیکن پھر بھی آپس میں پیار و محبت اور اپنائیت اور سب کچھ ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ جہاں پر غیر ہیں، اور غیر سے مراد یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اپنے رشتہ دار نہیں تھے، اپنے خاندان والے نہیں تھے، لیکن ان کے درمیان رشتے ہو گئے، تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ رشتے جو ہے نفرت بھرے ہیں، اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد جو میری گفتگو کرنے کا مقصد ہے وہ نکاح کو آسان کرنا ہے۔ آج یقین جانے کہ لڑکا ہے چاہے جوان بیٹا ہے جوان بیٹی ہے، دونوں طرف سے کزن میں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے شادی نہیں کرتے، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ یہ میرا کزن ہے اور ہم دونوں آپس میں بہن بھائی ہیں، ہم کیسے شادی کریں؟ حالانکہ دونوں کے بچے جوان ہیں اور شادی نہیں کرتے، اور باہر کے بھی رشتے نہیں آ رہے ہیں، اور یہ بھی آپس میں رشتے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو دیکھیں یہ ایک بہت بڑا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہت بڑا ایک جرم ہے جو ہم آج کے معاشرے میں کر رہے ہیں، اور پھر ڈر صرف امکانات کی صورت میں کہ ممکن ہے کہ آگے اولاد معذور ہو جائے۔ تو اس لیے ناظرین کرام اور بھی بہت سی وجوہات ہیں